اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو آج عہد کے نبھانے کے بارے میں کچھ ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں۔ ایک واقعہ یورپ میں مسلمانوں کی دور حکومت میں یہ ہوا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ کتنا دردناک واقعہ ہے، اور اس کے باوجود وہ اپنے عہد سے نہیں پھرا۔ یہ اسپین کے ملک کا واقعہ ہے۔ اسپین میں ایک محمد یوسف نامی ایک تاجر تھا۔ ایک دفعہ اس کے شہر میں اس کے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا، اور وہ قاتل جو تھا چونکہ اس کے پیچھے پولیس لگ گئی تھی، لوگوں نے اس کو دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ وہاں سے دوڑا۔ راستے میں ایک دیکھا کہ ایک دکاندار ہے، ایک تاجر ہے، اس کو کوئی چارہ نہ ہوا، وہ سیدھا اس کے پاس گیا، اس کو کہا کہ میرے پیچھے پولیس لگی ہے تو مجھے آپ پناہ دو گے؟ تو اس نے ہاں کہہ دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اتنے میں وہ لڑکا اسی تاجر کے لڑکے کو قتل کر کے آ رہا تھا، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ لڑکا اس تاجر کا ہے، یا یہ اس تاجر کے یہ تاجر جو ہے وہ لڑکے کا باپ ہے۔ اس نے تو ویسے ہی سوچا کہ اور چارہ نہیں ہے، چلو اس سے پناہ لیتے ہیں۔ تو اس طرح جب اس نے پناہ دے دی تو اس نے اس کو پیچھے گودام میں چھپا دیا، تو پولیس آ گئی اور ساتھ اس کے بیٹے کی لاش آ گئی۔ تو پولیس نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا جو ہے قتل ہو چکا ہے، کسی نے اس کو قتل کر دیا ہے، جس نے قتل کیا ہے وہ اس طرف بھاگا ہے، آپ نے اس کو دیکھا نہیں؟ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اس طرف کو بھاگا آ رہا تھا۔ تو تاجر کو اب اپنے عہد کا بھی خیال تھا اور اپنے بیٹے کا بھی خیال تھا۔ تو تاجر نے کہا، ان کو گول سا جواب دے دیا، تو وہ مایوس ہو کر ادھر ادھر اس کو تلاش کرنے لگے۔ اتنے میں تاجر نے یہ دل میں سوچا کہ عہد کی خلاف ورزی کو کہ وہی میرے بیٹے کا قاتل ہے جس کو میں نے پناہ دی ہے، مگر عہد کی خلاف ورزی کو اس نے برداشت نہ کیا، یعنی اس کے ضمیر نے یہ برداشت نہ کیا کہ میں عہد کی خلاف ورزی کروں۔ اس نے سپاہیوں کو ایسا گول سا جواب دے کر اس کو بچا لیا، اور اس کے بعد اس نے پچھلا دروازہ کھولا اور قاتل کو کہا کہ سپاہی چلے گئے ہیں، اب تم بھاگ جاؤ، اور وہ قاتل وہاں سے بھاگ گیا۔ اور یہ دیکھیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے عہد کا کس طرح اس نے وفاداری کی، اور یہ یورپ کی تاریخ میں درج ہے کہ یہ واقعہ جو ہے ایک مسلمان کے وجود سے ظاہر ہوا ہے کہ عہد کی کس طرح پاسداری کی جاتی ہے۔ آج کل لوگ اسٹامپ لکھ کر معاہدے کر کے بھی پھر جاتے ہیں۔ ایسے وکیلوں نے داؤ پیچ نکالے ہوئے ہیں
کہ سچ بات کو بھی جھوٹ قرار دے دیتے ہیں اور جھوٹ کو بھی سچ ثابت کر دیتے ہیں۔ تو ایسا انصاف بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح جو عہد کیا جائے اس کی وفاداری، یہ قرآن کریم میں بھی یہ حکم ہے کہ ان العہد کان مسئولا، کہ عہد جو ہے وہ پوچھا جانے والا ہے، پوچھا جائے گا۔ یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ کا ورثہ کہ عہد کو نبھانا مسلمانوں کا کام تھا۔ اسی طرح حضرت عمر کے زمانے میں ایک بدوی سے کوئی قتل ہو گیا، اس کا مقدمہ جب قاضی کے سامنے پیش ہوا تو قتل اس پر ثابت ہو گیا، گواہوں نے گواہی دے دی کہ اس نے ہمارے سامنے قتل کیا ہے، تو قاضی نے اس کے قتل کرنے کا فیصلہ دے دیا۔ اس نے قاضی کو کہا کہ میرے پاس کچھ یتیموں کا مال پڑا ہے، میں تو بے شک قتل کی سزا لے لوں گا، لیکن میرے مرنے سے وہ یتیم بھی مر جائیں گے۔ میں نے ان کا مال زمین میں ایک مقام پر دفن کیا ہوا ہے، وہ سوائے میرے کسی کو علم نہیں ہے، تو مجھے آپ 3 دن کی اجازت دیں، 3 دن کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش ہو جاؤں گا اور مجھے سزا دے دینا۔ قاضی نے کہا اجازت تو دے دوں جو آپ نے بات کی ہے، لیکن کیا ضمانت ہے کہ تم واپس آ جاؤ گے مرنے کے لیے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لوگوں کی طرف نظر دوڑائی، ایک بزرگ بیٹھے تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس نے اشارہ کیا ان کی طرف کہ یہ میرے ضامن ہیں، چنانچہ ان کی ضمانت پر اس کو چھوڑ دیا گیا، وہ چلا گیا۔ تیسرا دن آیا تو انتظار ہونے لگا کہ اس نے آنا ہے، سورج غروب ہونے کے قریب تھا، ابھی تک بدوی نہیں پہنچا۔ حضرت ابو ذر غفاری جو مخلص صحابی تھے، ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ دوسرے مسلمانوں میں سخت گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، حضرت ابو ذر غفاری نے اس کی ضمانت دی ہے۔ ضمانت کا مطلب ہے کہ اگر وہ نہ آیا تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو وہ شخص کون تھا؟ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ جس کی ضمانت دی ہے وہ کون تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری نے جواب دیا مجھے تو معلوم نہیں کون تھا۔ لوگوں نے کہا تو پھر آپ نے اتنی بڑی ضمانت کیوں دی نامعلوم شخص کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اس نے سارے لوگوں پر نظر دوڑائی اور میرے متعلق کہا کہ یہ میرے ضامن ہیں، تو میری غیرت نے برداشت نہ کیا کہ ایک مسلمان نے جب مجھ پر اعتبار کیا ہے بغیر جانے کے، تو میں اس پر اعتبار کیوں نہ کروں۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، سورج ڈوبنے کی طرف جا رہا تھا، اور لوگوں میں اپنے صحابی، اپنے بزرگ کے لیے یہ بے چینی اور اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ تو اچانک جب سورج ابھی تھوڑا سا باقی تھا تو گرد ان کو نظر آئی کہ دور سے نا دھوڑ اٹھ رہی ہے۔ تو دیکھا تھوڑی دیر کے بعد کہ ایک شخص گھوڑا دوڑائے بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ وہ گھوڑا اتنی تیزی سے دوڑ رہا تھا کہ جب وہ مجلس میں پہنچا وہ گھوڑا، تو گھوڑے نے اتنا زور لگا دیا تھا
کہ وہ پہنچتے ہی گھوڑا گر گیا اور مر گیا۔ لوگوں نے دیکھا یہ وہی بدوی تھا جو حضرت ابو ذر غفاری کو اپنا ضامن دے کر یتیموں کا مال دینے کے لیے چلا گیا تھا۔ تو اس نے کہا میں یتیموں کا مال دے آیا ہوں، گھوڑا بھی میرا مر گیا ہے، اب مجھے بھی مار دو، جو میرے ساتھ سلوک کرنا ہے آپ کرو، میں اپنے وعدے کے مطابق یہاں پہنچ گیا۔ تو اس وفاداری کا، اس ایمانداری کا اتنا اثر ہوا کہ جو مقتول کے وارث تھے انہوں نے اس خوشی میں، اس اثر میں کہ شہید شخص کتنا ایماندار ہے اور وفادار ہے، وہ اپنا خون جو ہے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ عظیم الشان واقعات ایسے دنیا میں ہمیشہ نہیں ہوتے۔ ایسی مثالیں کبھی کبھی مارز وجود میں آتی ہیں۔ عہد کے بارے میں یہ تھا کہ اس نے بھی عہد کیا تھا اللہ سے، اور عہد کیا تھا ابو ذر غفاری سے اور جج سے کہ میں 3 دن کے بعد آ جاؤں گا، اور وہ اس کو موت نظر آ رہی تھی، لیکن وہ مرنے کے لیے اپنے عہد کو پورا کرنے کی خاطر واپس آ گیا۔ یہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں اپنے عہدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ عہد شکنی نہ کرو، اہل وفا ہو جاؤ، اہل شیطان نہ بنو، اہل خدا ہو جاؤ۔ یہ عہدوں کو پورا کرنا اہل خدا کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے عہدوں پر پورا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔